ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਲਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ہیں کہ ریفارمز اینڈ ریفارمز، اور جناب ایڈمنسٹریٹو یونٹس بنائے، صوبے بنائے، جیسے مرضی کریں لیکن بنائیں. ہوں بڑی دیر بعد لوگوں کو خیال آیا کہ جناب صحیح کہہ رہے سن. نہ تسی میری گل مننی ہے نہ کسی اور مننی ہے. میں تو بندہ میں بنا نہیں سکتا تھا صوبے. اس کے علاوہ دیکھیں، اس کے علاوہ کوئی اور بات ہے تو بتا دیں جو حال ہے ملک کا. اب مشکل یہ ہے کہ ہم نہ پارلیمانی اقدار کو سمجھتے ہیں، نہ جمہوری کو، نہ حکومت کیسے چلتی ہے. معذرت کے ساتھ وزیر داخلہ کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ دیں. یہ صحیح ہو یا غلط ہو. کیوں نہیں ہے؟ وہ کیبنٹ کے ممبر ہیں. تو جب کیبنٹ کا ممبر بات کرتا ہے وہ ریفلیکشن ہوتی ہے کیبنٹ کی سوچ کی یا کیبنٹ کے فیصلوں کی. ان کو اختیار ہے بات کریں، پاکستان کے شہری ہیں، استعفیٰ دے کر بات کریں. کیوں؟ پھر بات ہوگی نا، ورنہ آپ نے کرنی ہے، آپ تو اقتدار میں ہیں. آپ جائیں مسئلے کو حل کریں. جو آپ بات کر رہے ہیں جائیں اس پر کیبنٹ میں بات کریں، ان کو قائل کریں، اسمبلی میں لے کر آئیں، ان کو قائل کریں، اس کو حل کریں معاملے کو. یہ کیا ایک مسئلہ حل ہو جا رہا ہے تو پھر ایک نوا بھی نہیں میں حل ہونے نہیں جا رہا نا. آپ حل کیوں نہیں کرتے؟ باتیں کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر نظام فرسود ہے تو نظام سے باہر نکل آئیں. ہم نکل آئے ہیں نا، ہمیں یہاں سے بہت پہلے پتا تھا یہ فرسودہ ہے. نکل آئیں باہر، پھر بات کریں. کابینہ میں رہنا ہے، کابینہ کو قائل کریں کہ بھائی یہ نظام درست نہیں ہے، یہ چینجز چاہیے. ہو سکتا ہے نقوی صاحب جناب قائل کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں. قائل کس کو کر رہے ہیں؟ 2 کولیشن پارٹنرز ہیں، دونوں مخالفت کر رہے ہیں. اچھا، پی ایم ایل این بھی مخالفت کر رہی ہے اس بات کی، اور پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. اگر دونوں جو یہاں پہ پارٹنرز ہیں، بڑی پارٹیز، وہ اس کی مخالفت کر رہی ہیں تو پھر آپ کے خیال میں کوئی سارا سیٹ اپ جو ہے، کوئی نیا سیٹ اپ آ کے ان چیزوں کو کرے گا تاکہ پارٹیز کے سٹیک نہ ہو اور وہ لوگ آ کے یہ فیصلے کریں، یا ہاؤ ول اٹ ورک؟ وہ لوگ کیسے آئیں گے؟ عوام کی نمائندگی سے آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ من نہیں پتا. تسی دسو، مجھے وزیر نہیں اعظم پتا رہے نا. ہو. اس لیے آج آپ کو ملک میں ڈائلاگ چاہیے. یہ ڈائلاگ کے ذریعے آ سکتا ہے. جو آج لوگ اقتدار میں ہیں وہ تو نہیں چاہتے، ان سب کی روزگار اس سے مفاد اس سے. پھر آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر بٹھایا جائے گا ایک ٹیبل پہ تو وہ اس پہ مان جائیں گے؟ جی وہ بیٹھنا پڑے گا نا. چلے بیٹھ بھی جاتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے آئیں نہ مرضی سے جائیں گے. جب ان کو حکومت جاتی نظر آئے گی تو بیٹھ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے ایوری تھنگ از ہنکی ڈوری، حکومت کہیں نہیں جا رہی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں جب حکومت جاتی نظر آئے گی تو بیٹھ جائیں گے. تو ایز آف ناؤ حکومت کہیں نہیں جا رہی. حکومت ایک دن میں جا سکتی ہے. یہ حکومت اپنی طاقت پہ نہیں آئی ہوئی، یہ عوام کے ووٹ سے نہیں آئی، تو جو لاتے ہیں وہ لے جا بھی سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیں، آپ نے بڑی اچھی بات کی، بڑے عرصے سے اس پہ ہم بحث بھی کرتے رہے ہیں کہ جناب پورے ریجن میں، پاکستان میں گیس ہو، بجلی ہو، جناب یہاں پہ قیمتیں زیادہ ہیں. ٹیکس کی بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات آج بھی ریز کی کہ ٹیکس کلیکشن کی بات آپ نے ریز کی، کیونکہ دیر از اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ، لوگ نہیں دیتے، ٹیکس کلیکشن نہیں ہوتی ہے سچ. سو ٹیکس کے لیے کیا فارمولا کیا ہے؟ کہ فارمولا آپ کے پاس ہے، میں نے آج بھی بتایا کہ ہر پاکستانی شہری، بچہ، بوڑھا، عورت، مرد 60,000 روپیہ ٹیکس سال کا دے گا، دے رہا ہے. اچھا. یہ ٹیکس آج سے 4 سال پہلے 30,000 ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. آج 60,000 ہے. ٹھیک ہے. 40,000 ارب روپے کا نیا قرضہ یہ حکومت دے چکی ہے. جب یہ آئے تھے 45,000 ارب تھا، آج 85,000 ارب ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹیکس کے بعد ہر پاکستانی کی جیب سے 60,000 روپیہ نکالنے کے بعد جو بچہ آج پیدا ہو رہا ہے وہ بھی 60,000 روپیہ دے گا. ٹھیک ہے. یہ آج حالت ہے ہمارے ملک کی، اور پھر بھی ملک نہیں چل رہا. تو اس لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. یہ نظام ناکام ہو گیا. بالکل وہ صحیح فرماتے ہیں وزیر داخلہ صاحب، بالکل صحیح کہتے ہیں. شکر ہے کسی گل سے مننے ہوتی. نہیں میں تو پہلے سے، میں تو خود یہ کہتا ہوں میرے وزیر داخلہ کی گل تھے، لیکن ان کو اختیار نہیں ہے یہ بات کرنے کا. کابینہ میں رہنا چاہتے ہیں تو کابینہ میں جا کے بات کریں، بات کریں. ہم ان کے ساتھ ہیں. امر محمود صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں، ایک اور کابینہ کے ممبر بھی یہی بات کر رہے ہیں، علیم صاحب، اور بھی بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں. لیکن بات صرف صوبوں کی نہیں ہے، بات ایک بہت بڑے ریفارم کی ہے. صوبہ ایک بہت چھوٹا حصہ ہے. صوبے تو ٹھیک ہے، وہ تو ایک چھوٹی چیز ہے. اس کے علاوہ جناب ٹیکس ریفارمز چاہیے، جوڈیشل ریفارمز چاہیے، اور کون سے ریفارمز چاہیے؟ رول آف لا وہ سٹارٹ ہے. جب رول آف لا آپ اسٹیبلش کر لیں آپ کو سب ریفارمز کر سکتے ہیں. رول آف لا کے بغیر ملک نہیں چلے گا. آپ کے یہاں تیل نکل آئے نا،
ہر پاکستانی کے حصے 10,000 بیرل آ جائے پھر بھی نہیں چلے گا. قانون نہیں. جس ملک میں جس ادارے میں قانون نہیں ہوتا وہ نہیں چل سکتا. سو رول آف لا بہت امپورٹنٹ ہے. نمبر 1 رول آف لا ہو. امپورٹنٹ نہیں ہے, امپورٹنٹ نہیں, کریٹیکل ہے. کریٹیکل ہے. اچھا, وہ پہلا سٹیپ ہے. اگر وہ نہیں ہوگا آپ جو مرضی کر لیں, آپ وقت ضائع کر رہے ہیں. اچھا, اس پہلے سٹیپ پہ جانے کے لیے کیا کیا جائے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں بیٹھ جائے سارے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی نا. میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یو نو وین پارٹیز ول سٹ, چلے پارٹی ہیڈز جو ہیں بیٹھ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, سب کو بٹھا دیا جاتا ہے, چلے ایسے. نہیں, وہ بعد میں بیٹھیں گے نا. ہاں, رول آف لا تو اسٹیبلش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا, کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا چلے, رول آف لا آ گیا, اس کے بعد رول آف لا ہے, اس کے لیے آئین پڑھنا پڑے گا. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے آئین. اچھا, اس کا نام آئین. اس کو پڑھیں اور دیکھیں کہ آپ کا ملک اس مطابق چل رہا ہے یا نہیں چل رہا. اچھا, جو خامی ہے اس کو دور کریں, اچھا, پھر آپ کو سمجھ آئے گی ملک کیا ہے. تو آئین میں اگر چینجز کرنی پڑے تو کوئی برائی تو نہیں ہے؟ جی, چینجز کر لیں. فنڈامنٹل رائٹس دے دیں نا. فنڈامنٹل رائٹس میں چینجز تو نہیں کر سکتے نا. یہ وہ بھی چینج کر دیں گے کہ میں مبشر صاحب میں گل نہیں کرن دینی, شاید حفاظتی شوتے نہیں آن دینا, تقریر نہیں کرن دینی, جلسہ نہیں کرن دینا. یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں, آپ نے وہ لیے ہوئے. تو رول آف لا امپلیمنٹ کرنا ان لوگوں کے لیے جن کا مفاد کچھ اور ہے بڑا مشکل کام ہے, ناممکن کام ہے. رول آف لا ان کے مفاد کو کاٹتا ہے. آج ہمارا ملک تو لیٹس چینج دا کانسٹیٹیوشن نا, اس کے اندر چینجز لے آتے ہیں. چینجز نہیں, فنڈامنٹل رائٹ کو چینج چلے فنڈامنٹل رائٹس تو ہو گیا نا, اس کے علاوہ میں بات بہترین کانسٹیٹیوشن ہے آپ کا. کانسٹیٹیوشن میں خرابی جو ہے وہ جو ہم نے ترامیم کی ہوئی ہے وہ ہے. مطلب آپ کے خیال میں جناب 26ویں ترمیم, 26ویں 27ویں, اس سے پہلے بھی ان کو ری وزٹ کر لیں. ہاں, جو بھٹو صاحب نے بھی کی تھی جی 7, ان کو بھی ری وزٹ کر لیں. اچھا, 7 وہ بھی ری جی وزٹ جی, کریں. یہ ساری تو بہت بڑی گل کریں. اچھا, 7 ری وزٹ وہ کریں جو بھٹو صاحب نے ترمیم کی تھی, اس کے بعد 18ویں بھی کریں, اس میں بھی ترمیم, 26ویں بھی کریں. بالکل. تو 28ویں اگر آ رہی ہے تو اس کو نہ آنے دیں. کون روک سکتا ہے آپ کو؟ لے آئے, وہ بھی خرابی ہوگی. دیکھیں, جو ترمیم آپ نے کی ہے اپنی سہولت کے لیے, اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے. 8ویں ترمیم کیا تھی کہ ضیاء الحق صاحب کی باتوں کو کوئی نہیں چھیڑے گا, ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے. صرف 8ویں ترمیم یہ تھی. انہوں نے کہا کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر میں مارشل لا نہیں ختم کروں گا. مجبوری آپ نے کر دی. اس قسم کی جو باتیں ہیں آئین میں ختم کر دیں. جو اوریجنل آئین تھا 73 والا, اس پہ امپلیمنٹ کریں, ملک چل پڑے گا. آج بھی وقت ہے. اچھا, صوبے جو ہے وہ کس طرح بنائے جائیں؟ صوبے آپ کی مرضی ہے. دیکھیں, صوبے بنانا سب سے پہلے تحفظات دور کرنے ہیں. ٹھیک ہے. اور تحفظات اس وقت دور ہوں گے جب ملک میں رول آف لا ہوگا. اچھا, رول آف لا کے بغیر صوبے نہیں ہوں گے, کیونکہ جو لوگ اپنے مفاد کو پروٹیکٹ کریں گے وہ ہر حربہ استعمال کریں گے. وہ اپنی سیاسی زور بھی استعمال کریں گے, حکومتی زور بھی استعمال کریں گے, پیسے بھی لگائیں گے کہ جناب یہ نہ ہو سکے, اور انتشار ہوگا ملک میں. تو آپ نے پہلے رول آف لا کرنا ہے. اور سب سے پہلے رول آف لا کس پہ امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ اپنے اوپر. جو لوگ حکومت میں ہیں, جو لوگ اقتدار میں ہیں. پاکستانی شہری برابر ہے. آپ نے جو جس ادارے میں مرضی ہوں آپ برابر ہیں. آپ کو برابر حقوق اور ذمہ داریاں ہیں. قانون آپ پہ بھی آئے گا, آپ قانون سے باہر نہیں ہو سکتے. پھر جا کر ٹیکس آپ نے دینا ہوگا, جو مرضی آپ ہیں. ہر فائنینشیل ٹرانزیکشن کو CNIC سے لنک کر دیں. اچھا, ہر 1 روپے کی ہو یا 1 خرب کی ہو, سب ٹھیک ہو جائے گا. پھر انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی. انویسٹمنٹ بھی آئے گی جب ملک میں قانون ہوگا. جب قانون نہیں ہوگا کوئی انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. یہ ساری جو پرائس ہائیک ہے یوٹیلیٹیز کی, یہ بھی آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گی یا کیا ہوگا؟ اس میں وقت لگے گا. اس میں وقت لگے گا. تو وقت لگے گا تو پھر انویسٹمنٹ اور بھی یہ وقت لگے گا. یہ نہیں, وہ جو آپ جن کو آپ نے دینی ہے ان کو بجلی آپ دے سکتے ہیں, آج بھی سستی دے سکتے ہیں. اپنی پالیسیز چینج کرنی پڑیں گی. اچھا, مطلب ان کو فوری طور پہ آپ دے سکتے ہیں؟ جی, آپ بالکل دے سکتے ہیں. جو انویسٹر ہے وہ پیسے لے کے اس کو بجلی سستی دے آپ کی پالیسیز ایسی ہوں جس میں ذاتی مفاد سے جب باہر نکلیں گے, جب آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم ملک کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں, تو پھر جا کے یہ معاملہ درست ہوگا. اور یہ تکلیف دہ کام ہوتے ہیں. یہ ایک دن میں آپ جادو کی چھڑی نہیں ہے, تکلیف ہوگی, ایک مشکل راستہ ہے.
یہ آپ سینکڑوں ارب روپیہ لوگوں کی جیب سے نکال کر عوام کی جیب میں ڈال رہے ہوں گے، وہ نہیں ڈالنے دیں گے. یہ اس لیے ذرا مشکل آسان نہیں ہے جتنا آپ نے سمجھا ہوا ہے، لیکن کیونکہ رول آف لا جب ایک ملک میں قانون ختم ہو جائے اس کو امپلیمنٹ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، واپس لانا بہت مشکل ہوتا ہے. بجلی کیسے آپ سستی کر کے دے سکتے ہیں ان لوگوں کو جو انویسٹمنٹ کرنے آئیں گے یہاں پہ، یا کوئی یہاں پہ فیکٹری بجلی سستی کر کے دے سکتے ہیں کیسے؟ میں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال، میرے کوئی ٹھوس نمبرز نہیں ہے، میں لیکن میکرو نمبر، آپ کے پاس 4 دنیا کے سب سے بڑے ایفیشینٹ پلانٹس ہیں. ٹھیک ہے، آپ پرائیویٹ سیکٹر کو LNG لانے دیں، ٹھیک ہے، ان کو کاسٹ کے اوپر جو کاسٹ اس ٹرانسپورٹیشن کی ہے ان پاور پلانٹ تک لے جائیں ٹھیک ہے، اور ان کو استعمال کرنے دیں. کاسٹ کے اوپر. جی کاسٹ نہیں، جو ایکچوئل کاسٹ ہے اچھا اس کے اوپر. اچھا، آپ نے ہر جگہ ٹیکس لگائے ہوئے ہیں، ہر جگہ کاسٹ ایڈ کی ہوئی ہیں. گیس چوری ہو رہی ہے شہر کے اندر، میں بیٹھا ہوں ہائی پریشر پائپ لائن پہ، کوئی چوری نہیں ہے، وہی 0.5% 0.25% جو کمپریشن کاسٹ ہے وہ مجھے پے کرنی چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں مجھے 18% دو، پھر میں نے بجلی ویل کرنی ہے، میرا پلانٹ اس جگہ سے دور ہے، آپ کہتے ہیں نہیں جو سارا نقصان شہر میں ہو رہا ہے وہ بھی میرے حوالے کرو. بھئی وہ میری غلطی تو نہیں ہے نا، میں تو یہاں سے بجلی بنا کر یہاں لے جانا چاہتا ہوں. آپ کہتے ہیں نہیں وہ جو سارے شہر ہیں نا باقی ڈسکو میں وہ تو 25% چوری کر رہے، تم جو چوری کا حصہ بن جاؤ ہمیں دو. تو اس لیے آپ کو یہ سب چیزیں ذرا بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. تو پھر نیب ہے، کوئی جو شخص یہ فیصلہ کرے گا نیب پکڑ کے لے جائے گی. مجھے کسی نے پوچھا، میں نے کیا ہے یہ کون ذمہ دار ہے، میں نے کہا سارے ذمہ دار ہیں. اور نیب جو ہے نا، نیب کو ایک ذمہ داری دے، یہ پتہ کرے کہ ملک میں ایماندار کون ہے جو پیسے نہیں کھا رہا. ٹھیک ہے، نیب کی ذمہ داری یہ لگائے کہ اس کو ڈھونڈے. اچھا،